کیا آپ جانتے ہیں کہ ڈاکٹر انسان کو اس کے دل کے بغیر بھی زندہ رکھ سکتے ہیں؟ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انسان کو زندہ رکھنے کے لیے سب سے ضروری چیز اس کا دل ہے، پر کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کے جسم کی سب سے زیادہ ضروری چیز آپ کا دل نہیں بلکہ آپ کا خون ہے؟ اور خون کوئی عام سی چیز نہیں ہے بلکہ روحانی دنیا کے اندر خون ہی سب کچھ ہے۔ جادوگر ہمیشہ خون ہی سے لوگوں پر جادو ٹونا کرتے ہیں۔ اس سے پہلے میں آپ کو یسوع مسیح کے خون کی طاقت کے بارے میں بتاؤں، میں آپ کو آپ کے خون کی طاقت کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ احبار کی کتاب اس کے 17 باب اور اس کی 11 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ جسم کی جان خون میں ہے، اور میں نے مذبح پر تمہاری جانوں کے کفارہ کے لیے اسے تم کو دیا ہے، کہ اس سے تمہاری جانوں کے لیے کفارہ ہو، کیونکہ جان رکھنے ہی کے سبب سے خون کفارہ دیتا ہے۔ یعنی کہ آپ کے جسم میں خون کی وجہ سے آپ زندہ ہیں۔ اگر خون نہیں ہے تو آپ مر جائیں گے۔ جب ہم سانس لیتے ہیں تو ہوا میں موجود آکسیجن کو ہمارا خون ہی ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جاتا ہے۔ آپ کا خون ہی کھانے میں موجود تمام نیوٹرینٹس کو آپ کے سارے جسم میں پہنچاتا ہے تاکہ آپ کا جسم کام کرتا رہے۔ آپ کا خون ہی آپ کے جسم سے سارے انفیکشن سے لڑتا ہے۔ جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو اس بیماری سے ٹھیک ہونے کے لیے آپ کا خون ہی اس بیماری سے لڑتا ہے۔ آپ کے خون میں ہی آپ کی تندرستی ہے۔ جب آپ کے جسم پر کسی قسم کا زخم ہوتا ہے تو آپ کا خون ہی اس زخم سے نکلتا ہے اور اس زخم کو ٹھیک ہونے میں مدد کرتا ہے۔ آپ کی بیماری سے لڑنے کی طاقت آپ کے خون میں ہی ہوتی ہے، مگر جب ہمارے اندر ہمارا خون ہی خراب ہو جاتا ہے تو ہمارے بچنے کے چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں۔ ایک بیماری جس کا نام ایڈز ہے، اور اسی لیے ایڈز کے مریض زیادہ لمبا نہیں جی پاتے، کیونکہ جس خون نے انہیں اس بیماری سے بچانا ہوتا ہے وہ خون ہی خراب ہو جاتا ہے۔ جب کوئی چاقو یا خنجر سے مرتا ہے تو اس کے مرنے کی وجہ وہ چاقو یا خنجر نہیں ہوتا بلکہ وہ خون کے بہنے کی وجہ سے انسان مر جاتا ہے۔ یعنی ہمارا خون ہی ہمیں زندہ رکھتا ہے۔ اب جس کا خون خراب ہو جائے وہ انسان اسی سے خون لے گا جس کا خون صاف ہوگا۔ ایڈز کا پیشنٹ کسی دوسرے ایڈز کے پیشنٹ سے خون نہیں لے سکتا۔ آپ کا خون ہی آپ کے جسم کی تمام گندگی کو صاف کرتا ہے۔ سب بیماریاں خون میں ہی ہوتی ہیں، اسی لیے جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو ڈاکٹر اسے خون کے ٹیسٹ کروانے کے لیے بولتے ہیں۔ اسی لیے خدا نے اسرائیلیوں کو حکم دیا تھا کہ جب تم کسی جانور کا گوشت کھاؤ تو اس میں کسی قسم کا خون نہ ہو، کیونکہ سب بیماریاں خون میں ہی ہوتی ہیں۔ جب آدم نے وہ پھل کھایا جس کو خدا نے کھانے سے منع کیا تھا تو آدم کے خون میں گناہ اور لعنت آ گئی۔ اسی لیے جو بھی شخص آج تک اس زمین پر پیدا ہوا ہے اس کے اندر گناہ ہے، کیونکہ گناہ اور لعنت ہمارے باپ دادا سے ہمیں وراثت میں ملتے ہیں اور یہ ہمارے خون میں شامل ہیں۔ اب ہمیں کوئی بچا سکتا ہے تو وہ صرف وہی ہے جس کا خون صاف ہو، جس کا جنم انسانی باپ سے نہ ہوا ہو۔ ہمارا خون پاک نہیں ہے، اس لیے ہم ایک دوسرے کو بچا نہیں سکتے۔ اسی لیے ہمیں کسی ایسے شخص کی ضرورت ہے جس کا لہو گناہ اور لعنت سے پاک ہو، کیونکہ صرف یسوع ہی بغیر کسی زمینی باپ کے پیدا ہوا۔ وہ خود خدا باپ سے پیدا ہوا۔ خدا نے ہمیں خون پینے سے منع کیا تھا، چاہے وہ گوشت میں ہو یا کسی اور طرح۔ بائبل ہمیں سختی سے منع کرتی ہے کہ ہمیں نہ کھانے میں اور نہ پینے میں خون کا استعمال کرنا ہے، اور یہی حکم اسرائیلی لوگ ہزاروں سالوں سے مانتے آ رہے ہیں۔ جب بھی کوئی اسرائیلی لوگ گوشت کھاتے ہیں تو وہ اس چیز کا دھیان رکھتے ہیں کہ اس میں خون نہ ہو۔ پر 2000 سال پہلے متی کی انجیل اس کا 26 باب اور اس کی 27 سے 28 آیت میں یسوع نے آخری فسح کے موقع پر اپنے شاگردوں سے کہا، پھر پیالہ لے کر شکر کیا اور ان کو دے کر کہا، تم سب اس میں سے پیو، کیونکہ یہ میرا وہ عہد کا خون ہے جو بتھیروں کے لیے گناہوں کی معافی کے واسطے بہایا جاتا ہے۔ ہزاروں سالوں میں پہلی بار خدا نے کہا کہ یہ لہو ہم پی سکتے ہیں، کیونکہ یہ لہو گناہ سے، بیماریوں سے اور ہر طرح کی لعنت سے آزاد ہے۔ انسان کے گناہوں بھرے خون کو یسوع مسیح کا پاک خون ہی صاف کر سکتا ہے، اور خون کوئی عام سی چیز نہیں ہے۔ روحانی دنیا میں خون ایک خاص اہمیت کا حامل ہے۔ یہ جو جادوگر ہوتے ہیں خون سے ہی لوگوں پر جادو ٹونا کرتے ہیں، پر جب آپ یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ کے طور پر قبول کرتے ہیں تو یسوع مسیح کا خون آپ کے لیے لڑتا ہے۔ یسوع مسیح کا لہو آپ کی شفا اور آپ کے چھٹکارے کے لیے بولتا ہے۔ بائبل بتاتی ہے کہ لہو بولتا ہے۔ جب پیدائش کی کتاب میں قائن نے اپنے بھائی حابل کو قتل کیا تو حابل کے خون نے زمین سے خدا کو پکارا،
اب حابل کا خون خدا سے کہہ رہا تھا کہ میرے قاتل کو سزا دی جائے، مگر حابل کے قتل کے بعد 4000 سال بعد یسوع مسیح جب صلیب پر تھا تو اس وقت یسوع مسیح کا لہو بھی پکار رہا تھا، پر یہ لہو ہماری سزا کے لیے نہیں بلکہ ہماری معافی کے لیے پکار رہا تھا۔ اگر ایک عام سے انسان کے لہو کی آواز خدا سن سکتا ہے اور ویسا ہی کر سکتا ہے جیسا اس کے لہو نے بولا، تو ذرا سوچئے خدا اپنے اکلوتے بیٹے یسوع مسیح کے لہو کی دہائی کو کیوں نہ سنتا۔ یسوع مسیح کا لہو آج بھی آپ کے گناہوں کی معافی، آپ کی شفا اور آپ کے چھٹکارے کے لیے بولتا ہے۔ اور خوشخبری کی بات یہ ہے کہ آپ کو اپنی شفا اور بحالی کے لیے کوئی ریتی رواجوں کی ضرورت نہیں ہے، کوئی قربانی دینے کی ضرورت نہیں، ضرورت ہے تو بس یسوع مسیح پر ایمان رکھنے کی۔ خداوند آپ کو برکت دے۔